اسمبلی یعنی پارلیمان توجہ کا مرکز رہا اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ توجہ کا مرکز رہی، جہاں پر مشاورت ہوتی رہی، انہیں منانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ اظہر، آپ ذرا بتائیے کہ اس وقت لیٹسٹ کیا ہے؟ خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس چل رہا ہے، کیا مزید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کب تک کنکلوڈ ہو جائے گا اور کیا کارروائی ہے اگر کوئی خبر آئی ہے اندر سے؟ یہ خبر یہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آئینی عدالت ہے اس حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف نے آئینی عدالت کے قیام کی مشہور طور پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ تجویز دی ہے کہ فوری طور پر آج ہی ان ترامیم کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور نہ کرایا جائے، اس کے لیے مشاورت کی جائے۔ انہوں نے اس بل پر مزید مشاورت کرنے کا جو ہے وہ واسطہ مانگ دیا ہے اور اس وقت بھی اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کو تفصیلی طور پر بریف کیا جا رہا ہے۔ مختلف نکات کے حوالے سے اٹارنی جنرل بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ ایسے ایشوز تھے جن پر ان سے رائے طلب کی گئی تھی۔ اٹارنی جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے کچھ رائے مانگی گئی تھی اور وہ رائے جو ہے میں نے آج دے دی ہیں اس کمیٹی کو۔ تو اس وقت یہ اجلاس جاری ہے۔ مطلب ایک بار اسے ذرا پھر کنفرم کر دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالتوں کے قیام کا جو معاملہ ہے اس پر مولانا نے اور پاکستان تحریک انصاف نے آمادگی ظاہر کی ہے، یہ ہم صحیح سن سکے آپ کو؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سمجھا ہے کہ آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کی حمایت کی ہے، جمعیت علماء اسلام نے بھی کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مشروط حمایت کی ہے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، جبکہ باقی جو ایشوز ہیں وہ تفصیلی طور پر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے اس اجلاس میں کہ اس پر مزید جو ہے وہ مشاورت کی جائے، جتنی بھی ترامیم ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تفصیلی طور پر شیئر کی جائے ساری صورتحال، ساری تفصیلات۔ تو اب اس بات کا تو کبھی امکان ہے کہ آج تو یہ سارا پروسیس ہونے نہیں جا رہا کیونکہ کیبنٹ بھی نہیں ہو رہی، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی جو ہے وہ بھی بغیر کارروائی کے آگے چلا جائے گا۔ تو اب کل جو ہے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ ترامیم جو ہے وہ آئیں گی، لیکن ابھی اجلاس بھی چل رہے ہیں اور تفصیلی طور پر اس جو مختلف نکات ہیں آئینی ترامیم کے اس پر مختلف جو شکیں ہیں بریف کیا جائے۔ اچھا، کچھ نمبر پتہ چلا ہے کہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ کیونکہ صبح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 سے زائد ہیں، تو ایگزیکٹلی ہیں کتنی ہے؟ 21 ہیں یا 29 ہیں، کتنی ہیں؟ جی یہ تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کتنی، کیونکہ اس وقت جو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اس کے اندر کچھ چیزیں شیئر ہوئی ہیں اور مسودے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تفصیلی مسودہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی پیش کیا جائے گا، پہلے کابینہ کے اجلاس میں ہوگا اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ارکان پارلیمنٹ کو دیا جائے گا۔ اچھا اظہر فاروق صاحب، جو یہ اس کی شکیں ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مکمل شکیں ہیں ابھی وہ منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں، اس میں کچھ ایسی شکیں ہیں جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان سب سے جو بڑا اعتراض ان کا تھا وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا، وہ ان کا اعتراض ہے، اور باقی جو زیادہ تر جو ایسی شکیں ہیں جن پر مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ تفصیلات نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان نے خود تجویز کی ہیں اور حکومت نے ان کو اڈاپٹ بھی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک جو بڑا جو ایشو ہے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس پر اتفاق رائے جو ہے وہ نہیں ہوا۔ لیکن اس میں تو خبر یہ آ رہی تھی اظہر کہ بنیادی طور پر یہ معاملہ مدت ملازمت میں توسیع کا نہیں ہوگا، آئینی عدالت کا قیام ہوگا اور وہاں پر پھر اس کو بنایا جائے گا ایک ریٹائرڈ جج کی صورت، اور پھر اس میں امکان تھا کہ جو حال ہی میں ریٹائر ہوں گے جج چیف جسٹس صاحب انہیں وہاں پر جو ہے وہ ناظم تعینات کیا جائے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینٹ مطلب جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ وہ تھا ہے؟ جی مدت ملازمت کا معاملہ تھا، لیکن وہ تو اس کو تو آپ حل کر لیا گیا نا، جیسا کہ اب آپ نے بتا ہی دیا ہے، کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایک ایسی عدالت بن رہی ہے جس میں ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو وہ تعینات کیا جائے گا، جو بھی ریٹائرڈ جج ہوں گے، اور ایک آئینی عدالت ہوگی، اس کے چیف جسٹس جو ہوں گے ان کا تقرر ایک پینل کے ذریعے ہوگا، 5 ججز کا پینل آئے گا اور اس پینل میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے گا، تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر۔ جو اس طرح کی ترامیم ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس پینل کے حوالے سے بھی اور آئینی عدالت کے حوالے سے اس پر پی ٹی آئی بھی ایگری کر رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ایگری کر رہی ہیں۔ اچھا اظہر، یہ بھی بتائیے گا کہ مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ اب چلیں، آپ نے کہا کہ وہ درمیانی راستے سے معاملہ ایڈجسٹ ہو گیا، لیکن 5 ججز کا جو پینل ہے اس میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ پروسیجر اب فالو ہو رہا ہے، تو 5 ججز کے جو پینل میں ایک جج ہیں وہ ان کی مدت باقی ہے ابھی لیٹ سے 6 سال، 6.5 سال یا 7 سال جب تک انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ تو اب کیا ایسا بھی ہے، یہ بھی آپ کے کانوں سے گزری ہے بات، کہ یہاں پر اس تعیناتی جب اس کو نام فائنل کیا جائے گا، تعینات کیا جائے گا، تو وہاں پر ایک بیریئر ہوگا
جیسے باقی اعلیٰ عہدوں پر ہوتا ہے کہ جی 3 سال یا 4 سال کا یہ ہے، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم اور یہ پروسیجر دوبارہ فالو ہوگا، ایسا بھی کچھ ہے؟ جی بالکل ہے، چیف جسٹس کا جو وہ ٹرم ہے عہدے کی اس کو 3 سال کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل اس میں وہ فکس ہوگا 3 سال کے لیے۔ تو جو پینل ہوگا وہ جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے 5 کا پینل آئے گا اور ان میں سے کسی ایک جج کا جو ہے وہ تقرر کیا جائے گا، اور اس میں تجویز یہ کی جا رہی ہے ترمیم میں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کرے گی ان 5 ججز میں سے۔ صحیح ہے، پارلیمانی کمیٹی یہ تعیناتی جو ہے اس میں کردار ادا کرے گی اور یہ ساری صورتحال۔ اچھا اظہر یہ بتائیے گا اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق کیا اسٹیٹس ہے؟ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کل ہی ہوگا؟ کیونکہ بلایا ہوا اجلاس جو طلب کیا گیا اجلاس ہو وہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا نا؟ جی باضابطہ طور پر تو ابھی نہیں بتایا گیا، لیکن قومی اسمبلی کو جو رائے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے اب کل تک کو ملتوی کر دیا جائے گا، اور آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، بغیر کارروائی کے کل تک اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ باضابطہ اناؤنسمنٹ کچھ ہی دیر میں ہو جائے گی، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اب کل ہوگا۔ پروسیجر میں یہ الاؤڈ ہے کہ طلب شدہ اجلاس جو ہے جس کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہو وہ کینسل کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے؟ جی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے بغیر کارروائی کے ملتوی کر سکتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ کل صبح 11:30 بجے کی خبر ہے کہ اجلاس جو ہے وہ ہوگا قومی اسمبلی کا، آپ یہ بتا رہے ہیں؟ جی کل 11:30 بجے کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل۔ ٹھیک ہے اظہر، ذرا وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اس انفارمیشن کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جس سے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ ہوگا اب سے کچھ دیر بعد، اس سے متعلق خبر آ رہی ہے کہ اسپیکر کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے تحت انہوں نے آج کا اجلاس ملتوی کرتے ہوئے کل صبح 11:30 بجے کا وقت دے دیا ہے، اور کل صبح 11:30 بجے کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس جو آج ہونا تھا، جس میں ممکنہ طور پر یہ آئینی ترامیم پیش ہونا تھی۔ یہ اجلاس نہیں ہوا، 11 بج چکے ہیں، 1 گھنٹہ باقی ہے۔ کچھ خبریں تھیں کہ اجلاس ہوگا بغیر کارروائی ملتوی ہوگا، لیکن اب قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ اظہر فاروق ڈیپٹی بیورو چیف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صبح 11:30 بجے کا وقت دیا جا رہا ہے، تو کابینہ کا اجلاس ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہے کہیں نہ کہیں، اب وہ 10 بجے ہے، 9:30 بجے ہے۔ یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے جو ہی خبر آتی ہے، ٹائم کنفرم ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ تو آج کا دن مجموعی طور پر اینڈ ہو رہا ہے، بظاہر ابھی تک یہ کارروائی تو آلموسٹ جاری ہے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی، لیکن خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں معاملات طے پا جانے کے بعد اور معاملات کسی آپ کہہ لیجئے کنارے لگ جانے کے بعد یہاں پر رک جائیں گے، اور کل پھر یہ پروسیجر دوبارہ صبح سے شروع ہوگا، جہاں پر وفاقی کابینہ کا اجلاس، وہاں سے منظوری، قومی اسمبلی کا اجلاس جس کا وقت 11:30 بجے بتایا جا رہا ہے وہاں سے منظوری، اور پھر سینٹ آف پاکستان سے اس کی منظوری کے بعد اگر یہ ایک ہی دن میں کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی دن کا ان کا پلان ہے تو، ورنہ مولانا کی تجویز یہ آ رہی ہے کہ اسے مؤخر کیا جائے، یعنی اتفاق کر لیا جاتا ہے، پیش بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پہ پھر بحث کروائی جائے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، مشاورت ہو، اور جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو پھر یہاں سے منظور کروایا جائے۔ تو یہ اب کیا ہوتا ہے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن بنیادی طور پر وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس اب کل پہ چلا گیا ہے۔ خبر آ رہی ہے ذرا اسپیکر اسمبلی کی طرف سے، اسپیکر آفس سے، کہ یہ کل 11:30 بجے ہوگا، اور ظاہر ہے جب یہ دو چیزیں موو کر گئی ہیں تو سینٹ کی جو کارروائی ہے وہ بھی کل پہ چلی گئی۔ ابھی البتہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت جب 11:02 ہو رہے ہیں 15 ستمبر کے، تو یہاں پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جو آئینی ترامیم سے متعلق معاملات کو ڈسکس کر رہی ہے، فائنلائز کر رہی ہے، اور یہاں پر ان کی مشاورت کے لیے یا مطلب معاونت کے لیے ان کے پاس اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان آوان صاحب موجود ہیں، جو انہیں بریف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، کہاں کہاں ترامیم ہو رہی ہیں، ان ترامیم کا امپیکٹ کیا ہے، ترامیم سے پہلے کا معاملہ کیا ہے، ترامیم کے بعد کا کیا ہوگا، جو پروسیجرل معاملات ہیں یعنی جو آپریشنل معاملات ہیں وہ کس طرح ہوں گے، اور اس پہ پھر ظاہر ہے اگر مولانا فضل الرحمان کے، ان کی جماعت کے، بی این پی مینگل کے یا دیگر کسی کے تحفظات ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیچ جو ایک انتہائی اہم خبر اظہر فاروق نے دی، کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور صبح سے اس معاملے کو کور کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو آئینی عدالتوں کے قیام کا معاملہ ہے، جہاں پر 184 میں اوریجنل جیورسڈکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی چینج کی جا رہی ہے، مفاد عامہ کے معاملات الگ اور آئینی معاملات کو الگ کیا جا رہا ہے،
آئینی عدالت کا قیام ہے، اس پر نہ صرف مولانا مان گئے ہیں، متفق ہیں. یہ خبر ابھی ذرائع سے آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان خود اس کا اعلان کریں، آ کر اس کا اظہار کریں. اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ صرف مولانا نہیں مانے ہیں عدالتی معاملے آئینی عدالت کے قیام پر، پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر متفق ہے کہ یہ ہونا چاہیے. بلکہ وکلاء کمیونٹی سے بھی اگر بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئینی عدالتوں کا جو معاملہ ہے اس سے بوجھ بڑھتا ہے. لیکن خیر اب اس کا اگلا چیلنج یہ رہتا ہے کہ اس کا آپریشنل طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس پر ظاہر بات ہو رہی ہوگی. لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتی جو آئینی عدالتوں کا قیام ہے اس پر متفق ہے. یعنی حکومت کی ایک مشکل جو ہے وہ یہاں پر آسان ہوئی ہے ذرائع کے مطابق. بالکل یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سے متفق ہے. وہیں جہاں پر اس طرح سے خبر بھی سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو بھی گفتگو ہے، یہ جو بھی مشاورت ہے، اس کو جو ہے وہ سحر حاصل گفتگو کی جائے اور اس کو مؤخر کی جائے. تو یہ بتائیں کہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سے متفق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے. اپوزیشن ارکان بھی وہاں پر ہیں اور بتایا جا رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے ارکان بھی یہاں پر موجود ہیں. اجلاس شروع ہو چکا ہے. یہ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم شیئر کر رہے ہیں. یہ وہ اجلاس ہے، ذرا اس میں کلیئرٹی کے لیے آپ کی اور ہماری سمجھ کے لیے، یہ وہ اجلاس نہیں ہے کہ جس میں آئینی ترمیم پیش ہو رہی ہے. یہ وہ اجلاس ہے جو بلانا ضروری تھا کیونکہ ایجنڈا جاری ہو چکا تھا، طلب شدہ اجلاس تھا، تو اس اجلاس کو بلایا گیا. اب یہ بغیر کارروائی کے بھی ملتوی ہو سکتا ہے. یعنی اجلاس شروع ہو اور اجلاس شروع ہونے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اناؤنس کریں کہ ہم کل صبح 11:30 بجے دوبارہ اسمبل ہوں گے اور تب تک کے لیے اجلاس کی کارروائی کو ملتوی کیا جاتا ہے. تو چلیں اس پر نظر رکھتے ہیں. لیکن یہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. کابینہ اجلاس سے متعلق البتہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کل ہے اور اس سے متعلق بھی جلد خبر آ جائے گی کہ کتنے بجے ہے. لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور یہ اجلاس ملتوی بھی ہو گیا ہے. شروع ہوا اور ملتوی ہوا وہی جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اجلاس بلایا جائے گا اور بغیر کسی کارروائی کے اسے ملتوی کر دیا جائے گا. تو چند منٹ کے اندر یہ اجلاس شروع ہو کے ختم کر دیا گیا، کل پہ چلا گیا اور کل صبح 11:30 بجے کا وقت دے دیا گیا ہے. کل 11 بجے کا ٹائم ہے، بلکہ 11:30 بھی نہیں 11 بجے کا ٹائم کر دیا گیا ہے. اور کل صبح اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اب 11 بجے ہونے جا رہا ہے. آج کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا، بغیر کارروائی ملتوی ہوا اور ملتوی ہوا ہے کب تک کے لیے؟ پیر صبح 11 بجے کے لیے، کہ جس سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہے کہ کابینہ کا بھی اجلاس ہوگا اور پھر جو آج کے پورے دن کی پریکٹس تھی بس اس میں سے آپ مولانا فضل الرحمان کو منانے کا جو فیکٹر ہے اس کو مائنس کر دیجئے. باقی سارا کچھ وہی کا وہی ہے کہ جس میں وفاقی کابینہ میں پیش ہوگا، اس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا یہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ اور پھر یہ جائے گا سینٹ آف پاکستان. پھر وہاں سے بھی اگر پاس ہوتا ہے تو پھر یہ چلا جائے گا جناب صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کے پاس اور ان کے دستخط سے یہ نافذ العمل ہوگا. یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ آئین کا حصہ ہو جائیں گی اور جو پرانی شکیں ہیں جن میں ترمیم ہوگی وہ ختم ہو جائیں گی. قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اب نعت یہاں پر پیش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گا. یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے غالباً مناظر ہیں، کنفرم کر سکے اگر، کیونکہ اجلاس ملتوی ہونے کی خبر تو آ رہی ہے. اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی نے ملتوی کر دیا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے حکومتی بینچز پر بھی لوگ موجود ہیں اور اپوزیشن ارکان بھی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھی اپنی حاضری لگوائی ہے. یہ ہے 15 ستمبر 2024 رات 11:07 کی اپڈیٹ کہ آئینی ترامیم کے لیے مختص کردہ دن جس کے لیے حکومت نے دعوے کیے سنڈے نہیں ہوگا، سنڈے ہی ہوگا، منڈے نہیں ہوگا، وہ سنڈے گزر گیا ہے اور وہ پورا سنڈے مولانا فضل الرحمان کو منانے میں گزرا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کتنے مانے ہیں یہ خصوصی کمیٹی اجلاس کے ختم ہو جانے کے بعد پتہ چل سکے گا. اگر دیکھیں تو ہیپننگز رہی ہیں آج پورے ہی، اگر دیکھیں تو سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری رہا اور ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا اور اس میں مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عمر ایوب، محسن نقوی سمیت دیگر ارکان کی شرکت ہوئی. اور اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کی آئینی ترمیم کو کل تک مؤخر کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو کل تک مؤخر کیا جائے، اس کے اوپر سحر حاصل گفتگو کی جائے. کمیٹی میں تمام جماعتوں کی نمائندگی مکمل رہی. آلموسٹ سینٹ سے بھی 13 ارکان شامل کر لیے گئے. سیاسی جماعتیں آئینی ترامیم سے متعلق موقف بھی جو ہے وہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا. تو
تو پارلیمانی کمیٹی کا جو مینڈیٹ پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط میں اصلاح کرنا تھا، اب آئینی ترامیم سے متعلق کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف بھی سنے گی، اور اسی حوالے سے یہ اہم اجلاس، اہم دن آئینی ترامیم کے حوالے سے اب جو آئینی ترامیم ہے وہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی، کیونکہ جو ابھی اجلاس تھا وہ بلایا گیا اور وہ ملتوی کر دیا گیا کیونکہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ تو اہم ترین دن، اہم ترین موقع، اہم ترین آئینی ترامیم۔ اسلام آباد میں سیاسی ماحول جو ہے گرم ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ وہ آج جو اجلاس بلایا گیا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، اور اب کل جو صبح 11 بجے اجلاس ہوگا اس میں آئینی ترامیم جو ہے وہ پیش کی جائیں گی۔ آئینی ترمیم کل کابینہ اجلاس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ آج کا پورا دن جس طرح سے سیاسی جوڑ توڑ رہا، اور خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے جس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے الائز بھی موجود ہیں، اور جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، اس میں یہ تھا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سے متفق ہو گئی ہیں۔ یہ ایک اہم خبر ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سے متفق ہو گئی ہیں، اور دوسری ہی جانب مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو تمام تر مشاورت ہے اس کو کل تک مؤخر کر دیا جائے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے اور تھوڑا سا وقت لیا جائے۔ تو یہ تمام تر معاملات جو آج ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیے، اور اس حوالے سے ابھی جو مرکز نگاہ ہے وہ خصوصی کمیٹی کا وہ اجلاس ہے جس کے اندر یہ تمام تر ارکان موجود ہیں۔ اسپیکر، ہاں بالکل، 288 کا موشن موو کیجئے کوشچن آر اور کال اٹینشن سسپینڈ کرنے کے لیے۔ بلال کیانی صاحب آپ موو کر دیجئے۔ I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 18, 69 and 88 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today, the 15th September, and for tomorrow, the 16th September 2024. Now I put the question to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16th September at 12:30 p.m. کل صبح 12:30 بجے ایاز صادق کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا 12:30 12:30 دوپہر میں یہ اجلاس ہوگا، اور بلال اظہر کیانی نے جو موشن موو کی وقفہ سوالات توجہ دلاؤ نوٹس معطل کرنے کی تحریک تھی، وہ 15 ستمبر کی تھی، یعنی جو ابھی دن چل رہا ہے اس کی، اور 16 تاریخ بھی انہوں نے اس میں مینشن کی، یعنی کل کے دن کا جو اجلاس ہے اس میں بھی وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹس نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اسی اجلاس میں جو ہے وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ پیش کی جائیں گی، اور آج جو اجلاس بلایا گیا تھا کیونکہ اس کا ایجنڈا جاری کیا گیا تھا تو اس کو اجلاس کو بلانا ضروری تھا، اور یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اہم جو میٹنگ ہوئی آج خصوصی کمیٹی میں، اس میں تمام تر اراکین جو ہے وہ خصوصی کمیٹی کا یہ اجلاس جاری ہے، لیکن قومی اسمبلی کا یہ اجلاس شروع ہو کے ختم ہو گیا، اور یہ کل ہوگا۔ اور آج کا پورا دن جس کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، یعنی بیرسٹر عقیل نے گفتگو کی، یہ کہا کہ سنڈے ہوگا، منڈے نہیں ہوگا، سنڈے کو ہی ہوگا، وہ سنڈے ختم ہو گیا ہے، 11:12 ہو گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو کے بغیر کسی کارروائی کے کل پہ چلا گیا۔ اور آج کے دن کا حاصل وصول کیا ہے؟ آج کے دن کیا حکومت آئینی ترامیم فلور پر لا سکی؟ نہیں۔ آج کے دن کنسنسس ہو سکا، یعنی اتفاق رائے ہو سکا؟ نہیں ہو سکا۔ پورا دن کس ایکسرسائز میں گزرا؟ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں گزرا۔ اور ابھی بھی جب ہم 11:12 پہ بات کر رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں مولانا کس حد تک مانے ہیں ابھی یہ بھی نہیں پتا۔ بی این پی مینگل کے جو کنسرنز ہیں، بی این پی مینگل کو جو منانا ہے، بی این پی مینگل کتنا مانی ہے، کتنے فیصد آن بورڈ ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو تمام تر دعوے جو تھے حکومت کے کہ وہ آئینی ترمیم لائے گی، نمبر پورے ہیں اور دیکھتے رہ جائیں گے لوگ، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی حکومت کی طرف سے ظاہر ہے ہیٹ آف دا مومنٹ میں دعوے کیے گئے تھے، اس میں کوئی اور نہیں تھا، بیرسٹر عقیل تھے جنہوں نے انیشلی اس بل کو پریزنٹ کیا تھا فلور آف دی ہاؤس پہ، پرائیویٹ ممبر بل۔ اور اس کے بعد جناب آج صبح سے خواجہ آصف، نمبر گیم پوری ہے۔ اس کے بعد جناب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، نمبر گیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی نمبر گیم پوری ہے۔
عطا طاہر شام کو. انہوں نے کہا نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے, ہم بنیادی طور پر اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں, مشاورت کریں تاکہ وسیع تر قومی مفاد میں یہ معاملہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. یہ ساری گفتگو ہو جانے کے بعد اس وقت بھی یہ بات کی جا رہی تھی, ہمارے پینلسٹ بھی یہ بات کر رہے تھے, ہم بھی بار بار ڈسکشن میں یہ بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ ٹائم بائی کرنے کی ایک کوشش ہے. اور خیر وہ درست اس طرح سے ثابت ہو رہا ہے کہ رات ہو گئی, دن ختم ہو گیا. وہ قومی اسمبلی کا اجلاس کے جس نے کابینہ اجلاس کے بعد ہونا تھا, خیر کابینہ اجلاس تو ہوا ہی نہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, بغیر کارروائی ملتوی ہو گیا. حکومت 15 ستمبر 2024 کو وہ آئینی ترمیم جو وہ لانا چاہتی تھی, جس کے لیے کوششیں کر رہی تھی, سیکرٹ بھی رکھا, بتایا بھی, مسودہ دکھائے بغیر لوگوں کو منایا بھی, لیکن لوگ مانے نہیں. مولانا فضل الرحمان نہیں مانے, بی این پی منگل کو صادق سنجرانی نے منایا, اور وہ کتنے مانے یہ تو خیر کل اگر ووٹنگ ہوتی ہے تب پتہ چلے گا. تو نمبر گیم مینیج کرنا آج کے دن حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا. 2/3 اکثریت دکھانا نمبر